الله الله أكبر لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد اقصی کی حفاظت اور ہماری ذمہ داری. امیر ملت رہنما اسلاف حضرت اقدس مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہ محترم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند. جمع و ترتیب عبدالرشید طلحہ نعمانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین. اما بعد. بزرگوں اور بھائیوں، فلسطین مسجد الاقصی اور سرزمین قدس کے ساتھ مسلمان کا جو ایمانی و جذباتی تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فراموش کر دیا جائے. مسجد الاقصی کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مستقل آیتیں نازل فرمائی ہے. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے دیکھنے والا ہے. سورہ اسراء آیت 1. اس آیات میں مسجد اقصی کا ذکر ہے، نیز مسجد اقصی کے ماحول اور ارد گرد کی زمین کے مبارک ہونے کا تذکرہ ہے. آیت کا اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء اور سفر معراج کو بیان فرمانا ہے، لیکن اس کے جیم میں اگلی آیت کے اندر یہودیوں اور بنی اسرائیل کے عروج و جوال کی داستانیں بھی بیان کی گئی ہے. فلسطین ایک تاریخی مطالعہ. تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مسجد اقصی کے ساتھ کئی اہم واقعات مربوط ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے. معراج کے موقع پر مکہ مکرمہ سے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی. واپسی میں بھی آپ مسجد اقصی تشریف لائے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس ہوئے. مکہ سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. اسی سفر میں مسلمان کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا. اس سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. مسجد اقصی سے تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مسلمان کا قبلہ اول رہا. ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد 16 و 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. پھر تبدیل قبلہ کا حکم آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف اپنے رخ فرمایا، جس کا تذکرہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں موجود ہے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترجمہ: بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز سے مسلمان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، جس پر وہ تھے کہ 2 مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. سورہ البقرہ 142. اس میں القبلۃ التی کانوا علیہا سے مراد مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین سبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی قیام گاہ اور ان کا مدفن رہ چکی ہے. وہاں کی مسجد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کی گئی ہے. پہلی تعمیر تو فرشتوں کے ذریعے ہوئی، جبکہ دوسری تعمیر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہوئی ہے. اس لیے مسلمان کا جو تعلق سرزمین فلسطین سے، وہاں کے باشندوں سے اور مسجد اقصی سے ہے، وہ انتہائی جذباتی قسم کا گہرا قلبی تعلق ہے. آج یورپ کی سازش کے بنا پر آئین قلب عرب کے اندر جو اسرائیل کی شکل میں خنجر گھونپا گیا ہے، اس کی ٹھیس اس وقت سے لے کر آج تک پورا عالم اسلام محسوس کر رہا ہے. یہ ایک سازشی عمل تھا، اس لیے مسلسل ہر مغربی ملک کی جانب سے اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور نام نہاد ملک اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے، بلکہ فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. اہل فلسطین کی جرأت و عظمت کو سلام.
ابھی رمضان المبارک کے اندر جو تازہ حادثہ پیش آیا ہے کہ نماز کے وقت مسجد اقصیٰ کے مصلیوں پر ظلم ڈھایا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو معمولی سی مزاحمت ہوئی اس کو بہانہ بنا کر غزہ کے علاقے میں بمباری کی گئی، جس میں ہزاروں فلسطین شہید اور زخمی ہوئے، بچے اور عورتیں تک ماری گئی، لیکن شاباشی کے قابل ہے وہ نہایت تھے مجاہدین جنہوں نے اپنے ہی بے سر سامانی کے باوجود مزاحمت کی، یہاں تک کہ اسرائیل جیسے نومولود متکبر اور سرکش ملکوں کو گھٹنے ٹیکنا پڑا اور وہ جنگ بندی کے لیے مجبور ہوا۔ ہم کیا کریں؟ بہرحال اس وقت ہمارے کرنے کے کئی کام ہیں۔ پہلے کام تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی ہم آہنگی اور تعاون کا اظہار کریں، تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ اس مسئلے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پورا عالم اسلام ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی دنیا رائے عامہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی عادی ہے، اس لیے تمام دنیا کے مسلمان اور خاص طور سے برِ صغیر اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمان فلسطین اور اہل فلسطین کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کریں اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوششیں کریں۔ وہ مغرب کی ممالک، وہ سلامتی کونسل جو اپنے من مانی مقاصد کے لیے خود ساختہ مسائل کے لیے امن کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں پر اپنے فیصلے مسلط کر دیتے ہیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے باشندوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی، اس لیے ضروری ہے کہ فلسطین اور باشندگان فلسطین کے حق میں اس زور اور شور کے ساتھ آواز بلند کی جائے کہ سلامتی کونسل فلسطین کے مسئلے پر حق و انصاف کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو، فلسطینیوں کو ان کا حق دلایا جائے، ان کی جو زمین ہے چھین لی گئی ہے وہ انہیں واپس کی جائے، نیز اسرائیل اور اس کے آقاؤں کی طرف سے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان پر بندش قائم کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کے سب مل کر بارگاہ الہی میں دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ قدس کی لوگوں کی حفاظت فرمائے، انہیں ان کا چھینا ہوا وقار واپس دلائے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے نرگے سے نکالنے کے اسباب پیدا فرمائے، آمین۔ قابل توجہ پہلو، اسے موقع پر ایک بات خاص طور سے توجہ کے قابل ہے کہ بیت المقدس کے علاقے میں ایک تو گنبد صخرہ ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ عام طور سے مسجد اقصیٰ کے نام پر جو تصویر دکھائی جاتی ہے جس کا سنہرا گنبد ہے، وہاں حقیقت میں مسجد اقصیٰ نہیں ہے بلکہ وہ گنبد صخرہ ہے۔ مسجد اقصیٰ اس سے الگ عمارت ہے اور اسرائیل اور صہیونی خاص طور سے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کھدائی کر کے اسے عمارت کو کمزور کر دے تاکہ وہ عمارت گر جائے۔ یہ ایک سازش ہے کہ دنیا کے سامنے مسجد اقصیٰ کا اصلی نقشہ پیش کرنے کے بجائے گنبد صخرہ کو مسجد اقصیٰ کے نام پر دکھایا جاتا ہے، تاکہ خدا ناخواستہ اگر کسی وقت اسرائیلی اور صہیونی اپنی ناپاک مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے اور مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچائے تو اس وقت دنیا کے واویلا کرنے پر گنبد صخرہ کو سامنے لا کر دکھلا دے کہ نہیں، مسجد اقصیٰ محفوظ ہے۔ اس لیے ان دونوں کے فرق کو جاننا چاہیے اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ سے لوگوں کو واقفیت کرانی چاہیے۔ مشکل ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ عالم اسلام کی عمومی تاریخ سے اور خاص طور سے وہ مقامات و علاقے کے جسے ہم واقعات متعلق ہے پوری ملت کو اور خاص طور سے آنے والی کئی نسلوں کو واقف کرایا جائے۔ اے اللہ اپنی فضل و کرم سے فلسطین کے مسلمان کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ظالم کو ان کے ظلم سے روک دے، انہیں کیف کردار تک پہنچا، مظلوم کی حمایت فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمان کے ضمیر کو بیدار فرما اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرما، آمین۔ اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين